السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کے درس کے آخر میں ہم نے سورہ شعراء کے آخری میں جو مضامین بیان ہوئے تھے اس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ آج کے درس میں جو دو صورتیں ہمارے پیش نظر ہیں، ایک ہے سورۃ النمل اور دوسرا ہے سورۃ القصص۔ عنکبوت جو صورت ہے وہ 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 21ویں پارے میں داخل ہوتی ہے، لہٰذا انشاءاللہ عنکبوت کا جو مضامین کا خلاصہ ہوگا کل پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی کچھ صورتوں میں نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے نام رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل اتاری، ہاتھی کی صورت۔ اس میں کیا ہے، جب ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا تو وہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اس کا ذکر وہاں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صورتوں کے ناموں کو جو ہے پرندوں کے جانوروں کے نام سے رکھا ہے، اس میں شہد کی مکھی بھی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ آئیے اب النمل بولتے ہیں چونٹی کو، ہمارے پاس چونٹی بولتے اسے، شاید حقیقی لفظ چونٹی ہے، چین یہ واو نون ٹے ای، ایسا چونٹی بولتے اسے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناموں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مچھر کی مثال دی، مکھی کی مثال دی، تو کفار مکہ نے کیا کہا، کیا اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے، مکھیاں کی مثال دیتا ہے؟ ان مثالوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکمت بیان کرتا ہے وہ مومن ہی جانتا ہے، کافر نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، میں نے جہاں ہاتھی جیسے بڑے جانور کو پیدا کیا، ویل مچھلی کو پیدا کیا، میں نے ایسی چونٹی بھی پیدا کی جو کبھی کبھی تمہارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جانوروں کے نام سے اللہ نے جو بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانوروں کی زندگی سے ہمیں سبق دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خنزیر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس کا چمڑا، اس کا پورا اپنا گوشت سب حرام ہے۔ حافظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، سابق استاد، سابق ناظم جامعہ دارالسلام، وہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھائے، تو جب کبھی خنزیر کا ذکر آتا تو بولتے، میں نے غور کیا اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے، خنزیر کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، سب سے پہلے صبح میں بیدار ہونے والے جانور ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے 3 بجے بس اسٹینڈ میں نظر آتے ہیں، ادھر ادھر دیکھیں آپ، سب سے پہلے صبح میں اٹھتا ہو، حالانکہ حرام جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے ہمیں سبق دینا چاہتا ہے، وہ جلد اٹھتا ہے، تم بھی جلد اٹھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے جانوروں کی زندگی میں ہمیں بہت بڑا سبق ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جانوروں کو، چرند پرند کو پیدا کر کے بتاتا ہے، دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے، جانوروں کی زندگی میں سبق ہے، ان تمام کو بیکار نہ سمجھو۔ آج تک یہ دنیا کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا ہے، کون بھی نہیں جانے آج تک۔ چونٹی کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی ہے۔ ایسی حکمت علماء نے بیان کی ہے ماشاءاللہ، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حقیقت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی قدرت ہے۔ اب آئیے، اس صورت میں 2 جانوروں کا ذکر ہوا، ایک چونٹی ہے، دوسرا ہدہد پرندہ ہے، جو آپ دیکھے ہوں گے، چھوٹا ہوتا ہے چڑیا جیسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے شروع میں حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کیا ہوا، اللہ نے کہا، اے موسیٰ مت ڈرو، یہ فرعون تمہاری 9 نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں سدھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے شروع میں حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں بیٹھے ہوئے علماء ہیں، یہ چیز غور سے سنیں، یہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ میں تو ہمیشہ طلبہ سے ہی بولتا، وہ جو باپ عالم ہوتا، بیٹا عالم ہوتا، یہ دعا پڑھنا، کون سی دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ لہٰذا دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا مرض جہالت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ علم کی نعمت ہے۔ یہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے، اگر انسان کو نہ ملے تو بندہ اللہ کو پہچان
پہچان سکتا ہے، نہ رسول اللہ کو پہچان سکتا، نہ ہم نماز پڑھ سکتے، نہ نماز میں سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس سکتا ہے، اور نہ ہمیں لذت بندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھو ان دونوں نبیوں کو ماشاءاللہ علم کی نعمت ملے تو کن الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ترجمہ یہ ہے حضرت داؤد اور سلیمان کو جب نعمت ملی علم کی تو کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی فضل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو مخلوق میں سے چنا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہم عالم بنیں گے، مدینے کو جائیں گے، کئی لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو مدینہ مدنی بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو میں عمری جامعہ مدنی بنانا چاہتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لہذا یاد رکھیے یہ علم کی دولت دنیا میں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے ان لوگوں کو چن لیتا ہے، ان لوگوں کو چن کر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے، دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیسے بڑھتا ہے۔ میں خود اپنا تجربہ بتاؤں، یہاں بیٹھے ہوئے علماء بھی جانتے ہیں، جب مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو ایک کلاس میں 50 طلبہ رہتے ہیں، دوران تعلیم کیا کیا مسائل پیش آتے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا، کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل آتے۔ بعض طلبہ تو ایسے ہوتے اللہ محفوظ فرمائے مالی پریشانیوں کے لیے علم چھوڑ دیتے، کچھ طلبہ ایسے ہوتے جو اپنے دوستوں کے گمراہ کرنے میں مدرسہ چھوڑ کر آ جاتے۔ اور معلوم ہے مدارس میں کھانا کیسے ہوتا ہے، سالن کیسے ہوتا ہے۔ تقریباً 20-25 سال پہلے کے، اس سے پہلے کی بات بتاؤں، پھر مجھے حفیظ الرحمن صاحب کا وہ قول یاد آ رہا ہے، بولتے تھے جامعہ دارالسلام امراآباد کی تاریخ میں ایک وقت وہ بھی تھا ناک پکڑ کے کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی حالت رہی ہوگی۔ آج کل کے بچوں کو ریشن کے چاول کا کھانا دے تو نہیں کھاتے، کیسے تھے ہمارے اسلاف، یہ ناک پکڑ کے کھانا کھاتے تھے۔ بلکہ حفیظ الرحمن صاحب نے تو مولانا ابوالبیان حماد عمری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات بتائی، وہ بولے تو رونا آ جاتا ہے۔ جب ابوالبیان حماد صاحب تقریباً 100 سال کی عمر میں 1-2 مہینے پر انتقال ہوا، جب وہ کلاس میں پڑھانے آتا نا، دیکھیے روز یہاں ہاتھ رکھ لیتے دو کبھی، اب پتہ نہیں مولانا کیوں یہ ہاتھ رکھتے نہیں سمجھ میں آیا۔ تو حفیظ الرحمن صاحب کہتے ہیں اصل میں وہ جو قمیص پہن کر آتے ہیں نا، یہاں پھٹی ہوئی تھی، وہ طلبہ دیکھ کر مذاق اڑائیں گے بولے تو کبھی کبھی یہاں ایسا 2 ہاتھ رکھ کر پڑھاتے۔ لہذا ہم آپ کیا بولتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو مدارس میں ہر چیز ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اساتذہ ہیں، لیکن ماضی میں جو ہے مدارس میں علم تھا وہ علم آج نہیں رہ گیا ہے، یہ حقیقت ہے یہ۔ لہذا علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی ہے بعض طلبہ کیا ہوتا ہے 5 سال کے بجائے 2 سال پڑھ کے نکل جاتا ہے، نہیں ہوتا، گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں بولتے۔ لہذا یاد رکھیے علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، علماء کا وجود امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جیسے ہر کلینک ہوتی نا ڈاکٹروں کی، ویسے ہر جگہ علماء کا ہونا بہت ضروری۔ اسی لیے بعض علماء نے تو کہا لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر یہ دنیا میں علماء نہ ہو تو کیا ہو جائیں گے، لوگ جانور ہو جائیں گے۔ آج علماء ہو کر یہ حال ہے، علماء ربانی دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور یہی دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں کہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نعوذ باللہ جانوروں کے جو ہے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو کیا کیا نعمتی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنایا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے خلیفہ بنایا، کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور یہ دیکھو حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان وقت کے نبی، وقت کے بادشاہ، اب یہ دونوں نعمتیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ کیا نبی بننا خود وقت کی سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، بادشاہ بن گئے تو پورا سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان نے دعا کی ربی حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ میرے بعد تو نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر میرے بعد دنیا میں کسی بھی نبی کو بادشاہت ساتھ ملا کر مت دے۔ ویسے ہوا حضرت موسیٰ دنیا کے آخری نبی بھی، بادشاہ بھی، اس کے بعد جتنے انبیاء آئے نبی تو بنے لیکن بادشاہ نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ماشاءاللہ فہم بڑا اچھا دیا تھا، جیسا کہ کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پرندوں کی بولی دی، جانوروں سے بات کرتے، جیسا کہ کہا عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اور یہ دیکھو نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھو، کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز دے دی ہے۔ کیا کیا دی؟ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے،
ہوا کو تیز چلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حضرت سلیمان کی ہواؤں کو نرم بھی کر دیتا تھا، کبھی ماشاءاللہ کیسے ہوتے دیکھو، جنات بلکہ پرندے سب کی بولی سمجھتے تھے۔ بخاری کی روایت میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 پر 7 بیویاں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے 90 پر 9 کا، مگر ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 70 پر 7 بیویوں کا جو تذکرہ آیا وہی صحیح ہے۔ ایسے جنات اور اس طریقے سے شیاطین دیکھ کر ان کو ڈرا کرتے تھے، بلکہ بعض قرآن کی آیتوں میں یہ بھی آیا، وہ حکم دیتے تھے جنات کو، لمبے لمبے انسانوں کو سمندروں میں جا کر ہیرے جواہرات نکال کے لا کے مکمل طور پر اس کو دیکھتے تھے۔ ان کے لشکر میں کون کون تھے؟ ان کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمت دی، اللہ نے باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے کو بھی نبی بنایا، تو یہ شکر کرنے کا انداز دیکھو۔ رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے باپ پر اتارا اور میرے اوپر بھی اتارا۔ اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اے اللہ تو ایسے نیک عمل کی توفیق جس سے تو راضی ہو جا، اور تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہر گھنٹی میں نعمت علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی مکمل طور پر توجہ دلائیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ یہ نعمت علم کا صحیح احساس ہم کریں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج علم کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ حفیظ الرحمن صاحب یہ بات بھی بولتے تھے، یہ علمی دھماکے کا دور ہے، یہ آج کتنا آسان ہے معلوم، قرآن پڑھنا، عالم بننا، حفظ کرنا۔ آپ تعجب کریں گے، بعض حفاظ تو ایسے ہیں دن بھر بیٹھ کے قرآن یاد کرتے، رات میں ماشاءاللہ ایک پارہ پڑھاتے، 27 دنوں میں پورا قرآن حافظ ہو جاتا تھا۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کو مکمل طور پر آسان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں حضرت سلیمان کے اس نعمت کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کی دعوت دی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ملک سبا اور اس کی پوری قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ، سورج کو سجدہ کرتے لوگ۔ اب وہ بعض ہم نے قریوں وغیرہ میں رمضان کا چاند جب دیکھتے تو لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر چاند دکھا تو دعا کرنا، دعا تو ہے اللہم اہلہ علینا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھے وہ چاند وہاں ہے اسے لے کر بوسہ دیتے، پتہ نہیں کہاں سے آتا کہ وہ، اور اسی طریقے سے وہاں کھڑے ہو کر چاند کے سامنے دعا کرنا شروع کر ڈالتے۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان تمام کو پیدا کیا اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ ہدہد ایک اصل میں پرندہ ہے، چڑی جیسا ہوتا ہے وہ۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ دیکھا کہ ملک سبا نعوذ باللہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور حضرت سلیمان کے لشکر میں ہدہد بھی تھا۔ حضرت سلیمان نے ایک دن دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، پوچھے کہاں چلا گیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان کے لشکر میں جنات ہوتے اور پرندے ہوتے، اور ساتھ میں جو ہے انسان بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہاں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور ہدہد یاد رکھو ایسا پرندہ معلوم ہے، ایک پرندے کو معلوم ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو 4 چیزوں کو نہ مارو، کسے ایک تو ہے مرغ، صبح میں بانگ دیتا، سنیں گے نا بانگ دیتا، کیوں بانگ دیتا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا وہ صبح کے فرشتے اسے نظر آتے، ہم نہ فرشتہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ صبح کا فرشتہ کسے دکھاتا ہے؟ وہ مرغ کو دکھاتا ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جیسے ہی وہ بانگ دیتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھو۔ اور لوگ کیا کرتے؟ رات میں سوتے، الارم رکھو سوتے، وہ الارم ہونے سے پہلے اگر جو ہے وہ پرندہ اگر بانگ دیا تو لوگ کیا بولتے؟ دلندر پرندہ میری نیند چھوڑا دلیا بولتے۔ اللہ کی نبی کو یہ بھی معلوم تھا رات کی نیند میں سے اٹھانے والا یہ جو پرندہ ہے مطلب مرغ ہے، اس کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ لوگو مرغ کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ نماز کو اٹھاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان جیسے احادیث پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اصل میں یہ مرغ جو بانگ دیتا نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم
الارم رکھ کے سو سکتے ہیں۔ سعود الشریم حفظہ اللہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا ہماری شریعت میں صبح کی نماز کو اٹھانے والے پرندے یعنی مرغ کو گالی دینا جائز نہیں ہے، ان علماء کو کیسے گالی دے سکتے ہیں جو جنت کا راستہ بتاتا ہے؟ ان علماء کو کیسے برا بلا بول سکتے ہیں جو جہنم سے ہمیں بچاتے ہیں؟ یہاں کیا ہوتا ہے، علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز ہے بڑا آیا انہیں، بڑا بولے انہیں، یہ مفرد کے انداز میں بات نہیں کرنا۔ آپ کتنے بڑے ہوں، عالم ہوتا ہے، اچھے انداز میں اس کا تذکرہ کرو۔ تو بولتے ہیں مرغ کو گالی نہیں دینا، صبح کو اٹھاتا ایک عالم کیا کرتا ہے ماشاءاللہ خون پسینہ کر کے ہر طرح کی قربانی دے کر کے وہ محراب میں آتا، ممبر میں آتا، نماز پڑھتا، سب کرتا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر یہ ایک مولا ایک حافظ قرآن نماز میں اٹک گیا تو پیچھے لوگ ہم بولتے برابر یاد نہیں سکا ہے، ہم آپ کو بولتے ہیں ایک مرتبہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤ، وہ جگہ آ کر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھو، آپ کے پیروں میں لرزہ پیدا ہو جائے گا۔ وہاں کھڑے ہو کر پورا قرآن دیکھے بغیر پڑھنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر نبی بھول گئے، ابو بکر عمر بھول گئے، اگر کوئی معمولی حافظ عالم اٹک گیا تو لوگ پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا علماء کے بارے میں اپنے زبان کو مکمل طور پر جو ہے بچا کر رکھیے۔ اسی طریقے سے یہ چونٹی کا ذکر بھی اسی صورت میں آیا ہے۔ یہ چونٹی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب مخلوق ہے، دیکھنے میں اتنی چھوٹی دکھتی، علماء تو بولتے دنیا میں اس سے بڑا بلند ہمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے بولتا ہوں آپ شکر کے باڈل کھلا رکھ ڈالو، چونٹی آتی وہ لے لے کے جاتے رہتی، انہیں پورا لے کے چڑھتی، وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئی ہے، آپ اسے ہلا دل نیچے گر جاتی، لیکن پھر بھی آگ اٹھا لگ جاتی۔ تو اس سے کیا ہے؟ چھوٹی ہے مگر دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہمتی کام وہی کرتی ہے۔ آج کل کیا ہے، وہ 3-4 فلور کا گھر بنتے، لوگ بولتے ہاں یہ کیا وہ مطلب لفٹ ڈالو، چونٹی کہاں تک چڑھتی معلوم، کتنے مل کا سفر کرتی معلوم ہے۔ لہذا علماء میں سے کچھ لوگ علماء ایسے ہیں جن کی زندگیوں نے چونٹیوں کو بدلا، چونٹی نے جن کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ کسائی رحمہ اللہ بہت بڑے نحوی، انہوں نے کہا ایک دن میں نے دیکھا اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے، میں بہت کچھ بن سکتا ہوں، میں کیوں نہ نحو کا امام بنوں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن چونٹی کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا، وہ چڑھ رہی اتر رہی، کتنے مرتبہ چڑھتے ہیں وہ؟ اب ہمارے چھوٹے بچوں کے تو تو کتنے مرتبہ بھیجتے ہیں بولتے ہیں، وہ چونٹی اتر رہی چڑھی، آخر میں کیا بولتے ہیں، میں نے دیکھا یہ ننھی سی مخلوق ہے، چڑھتی اترتی، میں نے اس کی زندگی سے سب سے بڑا سبق لیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا نہیں کیا تو مجھے ہی بغیر مقصد کے پیدا نہ کیا۔ آتی جاتی چونٹی سے سبق لے کر ماشاءاللہ کسائی رحمہ اللہ بڑے نحوی بن گئے۔ لہٰذا یہ بڑی ہمت والی ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، دنیا میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جانوروں کا ذکر آیا تو ہم مینڈک کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ مینڈک جندنا دیکھتے ہی کراہت آتی، حالانکہ کھاتا بھی نہیں اسے، اللہ کے نبی نے فرمایا قتل مت کرو مینڈک کو، اس لیے کہ اس کا ٹرانا خود خدا کی تسبیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک نبی کیا ہے، وہ چمٹی کاٹ ڈلی، اب وہ نبی کو چمٹی کاٹے، کیا ہوا، نبی بھی بشر تھے، انہوں کیا کرے، جہاں چمٹیاں تھے وہ چمٹیاں کے گھرا کو جلا کے چھوڑ ڈالے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے کیا کہا، احرقت امتا من الامم تسبح، کہا اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے چونٹیوں کے گھروں کو تم نے جلایا ہے۔ یہ چونٹی کیسے رہتی، بڑی رہتی، چھوٹی رہتی، کالی رہتی، وہ لال رہتی، وہ شکر کے الگ رہتے، کیا کہیں رہتے وہ، لہٰذا چونٹیوں کو جلانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے اگر وہ جا رہی تو چھوڑ ڈالا اسے، آنکھ کو کاٹی تو مارنا اسے، بیک کر جا کے مارنا بھی نہیں چاہیے، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے نظم رکھا ہے، چھوٹی سی چونٹی ہمیں کیا کیا سبق دیتی ہے، دیکھو نظم و نسق، ڈسپلن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو اس کی زندگی سے دیکھو، وہ کیا کرتی ہے، سردی کے زمانے کا جما کے رکھ لینا، آرام سے بیٹھ کے کھاتے رہتے، گرمی کے زمانے میں جانا محنت کرنا، جمانا کھانا، ایسا تو وہ جو جماتے نا ماشاءاللہ دیکھو کہاں کہاں رہتے معلوم ہے، گھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں ان کو کیسے سمجھاتا ہے، وہ پوری مٹی نکال کے وہ اپنا جو دانہ ہوتا ہے، غذا ہوتا ہے، رزق لے جا کے جما لیتے ہیں۔ بعض علماء
علماء تو بولتے وہ اتنا محنت کر لیتے 6 مہینے تک کھاتے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی زندگی دیا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا جو ہے درد بھی ان کے اندر ہے. آج کل کیسا ہے، یہ مادیت کا زمانہ، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے کا زمانہ. جس کے پاس پیسے اس کے پیچھے بھاگو، اس کی چاپلوسی کرو. یہ دیکھو کیسا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکل رہا ہے، چونٹیاں وہاں سے گزر رہی ہیں. کیا کہتی ہیں دیکھو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں کی جماعت، یہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو اپنے پیروں کے نیچے رون دے گا، وقت سے پہلے وہاں سے ہٹ جاؤ. لہٰذا ایسا کیا ہوتا ہے، اگر کہیں خیر ملتا ہے تو کیا خیر وہ ہمیں اپنے بھائی کو نہیں بتاتے. کیا تو بھی بھلائی ملے تو پہلا میرا پیٹ بھر جانا، اس کے بعد دوسروں کا. بعض لوگ تو خیر کہاں سے ملتا بتاتے بھی نہیں، بولتے کیا ہے وہ چھپا کے رکھو اسے. تو اس طریقے سے ان کے اندر نظم و نسق ہے، دکھ درد ہے، محنتی ہیں. اور آج کل کا یہ زمانہ لوگ بولتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ بن رہا ہے، اور یہ جتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہا ہے انسان کامچور بن جا رہا ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا، آپ کو بتاتے، خواتین بھی ہیں، حالت حمل میں عورت خوب محنت کرتی، چلاتے بھی ماشاءاللہ، وہ کیا ہوتی، ڈیلیوری آسان ہو جاتی، نارمل ہو جاتی. اب آج کل کیا ہے، خواتین چلتے بھی نہیں، گھر میں کاما والے پورے موجود ہیں، بٹن میں تو سارے چیز آ رہا ہے. ہو رہا کیا، ڈیلیوری کے وقت سیزرنگ، اب اس کے بعد 3 بچے، بیڈ ریسٹ کھا گیا زمانہ. ہم نے تو اپنے والدہ وغیرہ کو دیکھا، اتنی محنتی صبح سے لے کر شام تک بیٹھتے نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. آج کل عورتوں کو خالی وہ مطلب ریموٹ لے لو، بس چینل بدلاتے رہو. یہ زندگی ہے، کھا کے موٹے ہو جاتے، بعد میں نہ اولاد ہوتی نہ کچھ ہوتی. آج ہمارے زندگی مصیبت ہے یہ. لہٰذا اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، محنتی بنو، اپنے بیویوں کو محنتی بناؤ، بچوں کو محنتی بناؤ. گھر مسجد کا 200 میٹر ہے، گاڑی لے کو آ رہا ہے، نہیں، بچوں کو چلا کر یہ عادت ڈالو. بچوں کے اندر محنتی، بچوں کے اندر مکمل طور پر کیا ہونا، اسے بولتے جفا کشی، کیا ہونا، تکلیف ہونا. اسی لیے میرے والد صاحب رحمہ اللہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے، کسی عید کو کپڑے نہیں لیتے. وہ کیا ہو جاتا، ہر مرتبہ عید کو اگر کپڑے دلا دیے، کبھی کبھی والدین کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہوتا کیا ہے، بچے اور ماں باپ لڑ لیتے ہیں، کہیں نہیں دلائے پیسے. کبھی کبھی ان کے اندر موٹا دھاٹا بھی ہونا، جفا کشی بھی ہونا، ان کے اندر ایسا صبر ڈالنا کہ زندگی کے سارے جو ہے وہ گوشوں میں ماں باپ کا ساتھ دینے والے ہو جانا. محنتی اپنے بچوں کو بناؤ، بلند ہمتی بناؤ. اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور ایک ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، یہ اجالے سے بڑھ کر اندھیرے میں چلتی ہیں، چونٹی ہے. اسی لیے دیکھیں گے جیسے ہی کانٹوبی آپ سوتے اس وقت چونٹی ہوا، جب اجل آتا نہیں آتی. اور اسی طریقے سے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اتحاد اتفاق بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کیا تو بھی وہ نارل کا چوبا رہتا نا، ذرہ اتنا ملا تو ایک لے سب دیکھیں گے آپ 5 سیکنڈ میں 20 چونٹیاں رہتے ہیں، مجھے بلا لگا دے سب کو. کووں کا بھی یہی حال، چونٹیوں کا یہی حال. انسان کو ایسے ہونا چاہیے، اجتماعیت پسند. اور اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونٹی کو اللہ پہ مکمل طور بھروسہ بھی ہوتا ہے. اور جالو دنیا میں معلوم ہے یہ بارش کب آتی بولے تو بارش آنے کا ماحول جمتے رہتا ہے، یہ جانوروں کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھتے ہوا چلتے وقت کبے سے اڑتے خوشی خوشی. اور اسی طریقے بعض علماء بولتے یہ جب بارش آنے کے وقت چونٹی کو معلوم ہو جاتا ہے، لہٰذا کب جا کے چھپنا کہاں چھپنا اسے معلوم ہو جاتا ہے. اور بعض علماء نے چونٹی میں بارے میں یہ کہا بڑا لمبا سفر کرتی ہے. صبح میں شوگر پیشنٹوں کو دیکھتے 2 کلومیٹر چلتے تھک کو آ جاتے. چونٹی معلوم ہے میلوں کا سفر کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتی ہے، بڑی چالاک ہوتی ہے، اس کے اندر پلاننگ ہوتی ہے، رزق کے بارے میں یہ کبھی پریشان نہیں ہوتی. تو اس سے کیا معلوم ہوا، ہمیں چونٹی سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بتا کر بولو بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے چونٹی کا ذکر کرا ہے، چونٹی سے بھی عبرت لینا زندگی میں. لہٰذا اللہ نے دنیا میں کسی چیز کو جو ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. حضرت سلیمان کا ملک سبا کا بڑا لمبا قصہ آیا. تو ملک سبا کیا کرتی ہے، حضرت سلیمان کو خوش کرنے گفٹ دے کے بھیجتی ہے. ہم رہتے لے کے رکھ لیتے، لیکن حضرت سلیمان کیا کرتے تھے، ایک نبی وہ ہواؤں پر حکومت کرنے والا کیا بولتا ہے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اے لوگو گفٹ دے کر مجھے خوش مت کرو، بلکہ تم اپنے گفٹ لے کر خود بخود واپس چلے جاؤ. مال افضل ہے، علم افضل ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں تقریباً 200
250 اسباب بیان کیے جس میں یہ بتایا گیا علم افضل ہے مال سے بھی۔ دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، علم نبیوں کی میراث ہے، یہ مال کیا ہے قارون کو ملتا ہے، حامان کو ملتا ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اور ایک بات بولتے ہیں مال کی حفاظت تم کو کرنا پڑتا ہے مگر علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آپ کسی عالم کو دیکھو اس سے علم کے چوری ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، مگر مالدار کو دیکھو تجوری میں رکھ لیا ہے، الماری میں رکھ لیا ہے، بینک میں رکھ لیا ہے، کون کہاں اٹھاتا کہ 5 منٹ کام معلوم ہو جاتا کہ وہ OTP کسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈرتے رہتا انہیں۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے علم افضل ہے مگر مال ملا صحیح آدمی کے ہاتھ میں رہا اور نیک راستوں میں خرچ کیا تو ماشاءاللہ وہ مال بھی بہت صحیح ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک مال نیک آدمی کے ہاتھ میں رہا تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قوم سمود کا اور جو ہے اس کے بعد لوط کا ذکر فرمایا اور اللہ نے یہ کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، امن خلق کا جو پارہ شروع ہوتا ہے اللہ وہاں پوچھتا ہے دیکھو کائنات میں اللہ یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، یہ سب کام کرنے والے اللہ ہی ہے، ساتھ میں دوسرے کون تو بھی ہیں؟ آپ بتاؤ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں کیا تو آج تک پیدا کر سکے؟ زمین پیدا کر سکے، آسمان پیدا کر سکے، بارش کچھ بھی، ایک بچہ بھی نہیں دے سکے، بلکہ ایک میخ بھی، ایک پتا بھی نہیں پیدا کر سکے۔ اللہ تبارک پوچھتا ہے اور علم غیب اللہ جانتا ہے قیامت کے قریب میں ایک جانور نکلے گا، وہ جانور سب سے بات کرے گا، اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے سورہ قصص میں کیا پیغام ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ قصص بولے تو قصے کی جمع ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے العظم پیغمبر، ان کا بچپن کیسے گزرا آپ جانتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں ان کا ذکر ہے۔ اب ہوتا کیا، ایک غیب جاننے والا کاہن جا کے فرعون کے پاس بولا ایک بچہ پیدا ہوتا کہتے ہیں مصر میں جو تمہاری حکومت کو ختم کر ڈالتا۔ اب آدمی کسی عہدے پر رہتا ہے تو اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی عہدے پر رہتا ہے تو عہدے پر رہا تو اس کا عہدہ کہاں چل رہا تھا کہ بلکہ ڈرتے رہتا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ڈر گئے، کہاں میرے بچہ کو فرعون مار ڈالتا کہ اللہ کیا بولا، اے موسیٰ کی ماں، دیکھو موسیٰ کی ماں بڑی نیک تھی، اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کیا، اے موسیٰ کی ماں دودھ پلاتے رہو، جب تم کو ڈر ہو کہ تمہارے بچے کو فرعون کی پولیس کام مار ڈالتی کی اس وقت ایک صندوق میں رکھ کے سمندر میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا آزمائش والا مرحلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، دیکھو فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر بچوں کو بخار آ گئی تو ماں باپ بچے کے سرانے رات بھر بیٹھے رہتے؟ ذرا تصور کر کے دیکھو، دودھ پیتے بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر سمندر کی موجوں کے حوالے کرنا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، ہر یہ ماں نہیں کر سکتی ہے۔ تو کیا کری، ڈالتے ہی پریشان شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں غلط اندیشے مت کرو اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ کی یہ قدرت دیکھو، جو فرعون یہ اعلان کرتا ہے کہ جو ہے بچوں کو قتل کیا جائے، ماشاءاللہ جب وہ جیسے ہی تابوت نکلا، خواتین سے گزارش ہے کہ بچے سامنے آ کر ذرا پریشان کر رہے ہیں، ذرا خاموش کریں، یہاں تشویش ہو رہی ہے تھوڑا سا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیے گئے تو وہ دریا میں وہ موجوں میں جو ہے پھیل رہا ہے۔ ادھر فرعون لا والا دے دیکھیے، فرعون کو اللہ تعالیٰ مصر کی بادشاہت بھی دیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اس وقت وہاں کھڑے ہیں، وہ تابوت وہاں سے گزر رہا ہے، دونوں دیکھنے تابوت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ آئے تابوت کو لے کر آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ
اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی کیا کہا؟ لا تقتلوہ، مت مارو۔ دیکھو کبھی کبھی شوہر کو بیوی کی بات بھی ماننا پڑتا ہے، یہاں معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں آسیہ نے کہا مت مارو، اور کیا بولا دیکھو عسیٰ ان ینفعنا، وہ ہم کو فائدہ دے گا۔ کیا ہم کو فائدہ دے گا؟ یعنی شاید حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو دیکھ کر یہ پڑھ لیا تھا، شاید یہ بچہ میری ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ بچہ میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بعض لوگوں کو وہ نگاہ ہوتی ہے، دیکھتے ہی پڑھ لیتے اور بولے فائدہ دے گا، اور ہم اس سے بچہ بنا لیتے ہیں، لا کر بچہ بنائے محل میں لائے۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں، جیسے ہی آئے چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ آیا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ کوسی عورت کے جو ہے چھاتی کو لائے تو بھی موسیٰ نہیں لے رہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر عورت کے دودھ کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے بھیجا، جاؤ بیٹی تمہارے بھائی کو جاؤ دے کر کیا حالت ہے۔ وہ بہن نکلتی ہے، دیکھو بہن بھائی کا رشتہ کتنا اچھا ہے، وہ نکلتی ہے ذرا آگے جاتی ہے، جا کر کھڑے ہو کر کیا بولتی ہے؟ هل ادلکم علی بیت یکفلونہم وہم لہ ناصحون، اے لوگو دیکھو مجھے یہ گھر معلوم ہے، وہ ایسی ہے عورت انشاءاللہ اگر وہ عورت آگے تو دودھ پی لے گی۔ وہ کون؟ موسیٰ کی ماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں جیسے آتی ہے، حضرت موسیٰ جو ہے اپنی ماں کی چھا سے دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے رکھتا ہے اسے کوئی چک نہیں سکتا۔ اور ہوتا کیا معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ کی ماں دودھ پلاتی ہے، وہاں سے تنخواہ مل رہی، اللہ اکبر۔ کون تنخواہ دے رہا ہے؟ فرعون تنخواہ دے رہا ہے۔ بڑے ہو گئے، سب ہو گیا، اب وہاں بولتے ایک جھوٹی بات، وہ بچپن میں وہ آگ لا کر رکھے تھے منہ میں ڈال لیے، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، وہ واقعہ جھوٹا ہے، لوگوں نے ایسے ذکر کر دیا۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بچپن کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کے بچپن کا، یحییٰ کے بچپن کا، موسیٰ کے بچپن کا۔ ان تمام بچپن کا واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ امت کی مائیں ان جیسے ایمان افروز واقعات کو اپنے بچوں کے سامنے رکھ کر بتائیں، بیٹے اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے کوئی چک نہیں سکتا۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کہاں کرے وہ چیز بھی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک آدمی کو گھوسا مر گیا انہیں، قتل انبیاء بڑا گناہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، مدین نامی ایک جگہ گئے، وہ مدین نامی ایک جگہ گئے تو وہاں ہوا کیا؟ وہ مدین نامی جگہ پہنچے تو وہاں پانی پلانے کا سمجھیے ایک مطلب پنگھٹ تھا۔ پنگھٹ جب وہاں تھا، وہاں گئے، وہاں دو لڑکیاں جو ہے کھڑی ہیں۔ وہ لڑکیاں مثال طور پر بورویل ہوتا یا کچھ ہوتا، وہ عورتوں کرنے نہیں ہوتا وہ دو لڑکیاں کھڑی، بولے کئی یہاں کھڑے ہیں تمہیں؟ تو وہ دو لڑکیاں بولے ہمارے باپ بڈھے ہیں، وہ ان کو پانی لانے ہوتا نہیں، اس کے سے ہم یہاں کر کھڑے ہیں، یہاں یہ ڈھکن اٹھانے نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ماشاءاللہ کیا ہے روحانی طور پر جسمانی طور پر بڑا طاقتور بنایا تھا۔ وہ ڈھکن جو مجھ کو تھے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اس کو 10-15 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، ماشاءاللہ حضرت موسیٰ اکیلے اٹھائے، وہ پانی پلائے۔ وہ پانی پلانے کے واسطے دیر ہوتی تو یہ لڑکیاں پانی لے کر جلدی گھر کو چلے گئے۔ اب باپ پوچھے کیسا کیا ہوا؟ اصل میں وہاں ایک آدمی تھا، اس نے جلدی پانی پلایا۔ وہ بیٹی باپ سے بولنے لگی اے ابا جان اور بڑا اچھا ہے، میں نے دیکھا بڑا وہ اس کے اندر حیا بھی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا رکھنے والے تھے، اس کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے، بڑے حیا رکھنے والے اور طاقتور بھی۔ کیا بولے بیٹی ان کے اندر میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں، وہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان میں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ انسان اگر امانت دار رہا تو طاقتور نہیں رہتا، اگر طاقتور تو امانت دار نہیں رہتا۔ ابن القیم بولتے ہیں دنیا کے سب سے اچھے خادم وہی ہیں جن کے اندر ایمان طاقت دونوں ہے۔ بولے اچھا جا بلا لے کے آؤ۔ اچھا وہ بیٹی وہاں سے آتی ہے، چل کر کیسی آتی ہے تو قرآن بتاتا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس کے چلنے میں حیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا وہ لڑکی جو چلتی ہوئی آئے غیر شادی شدہ حضرت موسیٰ سے بات کرنے آتی ہے، ماشاءاللہ سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک اس نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا، اس کے چلنے میں حیا تھا۔ عورت جب چلتی ہے
ہے اس کے اندر حیا ہونا چاہیے، اس کے دل میں بھی حیا، اس کے قول و فعل میں بھی حیا، حتیٰ کہ جب وہ برقع پہنتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے میں حیا کرنے کے لیے برقع پہن رہی ہوں۔ بہرحال وہ بچی بولی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے باپ تم نہ بلا رہے ہیں، کل تمہیں پانی پلانا اس کا بدلہ دیتے کہتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ خوش خوش جاتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جانے کے بعد اپنا وہ ماجرہ بیان کرے مدین میں ایک آدمی کو مار دیلا تھا میں، وہ نیک اور مرد کون بولے تو اکثر لوگ بولتے شعیب علیہ السلام ہیں، مگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں شعیب میں بھی موسیٰ کے زمانے میں 1000 سال کا فرق ہے، کیسے ہو سکتا ہے شعیب کی بیٹی وہ؟ اسی لیے عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ نیک مرد کی 2 بیٹیاں تھیں، اتنا کہا۔ گھر گئے تو بولے کیا کرتے؟ انہوں بولے میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی کرانا چاہتا ہوں، وہ شادی کرائے تو مہر کیا؟ بولے تو تمہیں 8 سال تک میرے پاس کام کرنا۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو دعا کے ذریعے کیا کرتا۔ اصل میں کیا ہوا، وہاں پانی پلانے کے بعد درخت کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے ایک دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں نے ان لڑکیوں کی مدد کی ہے، میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں۔ حضرت موسیٰ کو ایک نیک بیوی کی ضرورت ہے، یا گھر کی ضرورت ہے، اچھے ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا پڑھی تو ماشاءاللہ کیا فائدہ ہوا دیکھو، آنے کے بعد بولے تمہیں 8 سال کیا بولتے میں 10 سال تک تمہارے پاس کام کرتا ہوں۔ اس واقعے کو نقل کرنا علماء کیا بولتے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک سسرال کے لیے دعا کرے۔ میں تو کہتا ہوں نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی دولت، اگر سسرال میں عزت ہے اس عزت کو باقی رکھ لیجئے۔ یہ جہیز مانگ کر اپنی بیوی کو مار کر جہیز میں جو ہے سسرال میں انسان کو اپنا نام جو ہے کبھی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سسرال کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ کبھی ایک چیز ایسے ہوتی ہے، وہ گھر میں بہو آئے تو ساس بولتی کیا ماں دیر سے اٹھ کو آئیں، کیا تم نے معلوم نہیں کیا؟ ان کی بیٹی اگر بہو بن کر دوسرے گھروں میں گئی تو کیا ہماری بیٹی گدھا سمجھ لے گی تمہیں؟ میں بولتا ہوں یاد رکھیے، اگر کوئی بیٹی اگر آپ کے گھر میں بہو بن کر آتی ہے وہ بھی لڑکی ہے، اگر آپ کی لڑکی دوسرے کے گھر میں بہو بن کر جاتی ہے تو وہ بھی ایک ہے۔ لہٰذا آپ کے بہو کو ایک غلط نظر سے دیکھنا، آپ کی بیٹی کو مکمل یہ کرنا یہ صحیح نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں اگر داماد لانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیسے داماد لائے، حضرت علی عثمان ابو العاص جیسے لائے۔ اگر بہو لانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سیرت پڑھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں ناشکری بہو کو برداشت نہیں کیا اور کہا شکر کرنے والی بہو آتی ہے تو ماشاءاللہ موسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سسرال کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیوی بولتی ذرا امی کے گھر کو جا کہا تو نا، تو شوہر کیا بولتا تمہارا اماں شادی کر کئی دیر سے وہاں جا رہے بار بار۔ اور بعض مرد تو ایسے سخت رہتے اپنے بیویوں کو گھر بھیجتے نہیں، بھیجنا چاہیے، اس کی بھی ماں ہوتی ہے۔ بات آتی ہے کبھی کبھی تو بعض جفاکش ظالم شوہر اتنا ستاتے انہیں اپنے بچوں کے سامنے روتے رہتی، بچے پوچھتے کیا ہوگا میں تم نہ بولے تو بولتے دیکھو نانی گھر کو بھیجتے نہیں تمہارے ابا۔ استغفر اللہ، اس طریقے کے ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے ساس سسر کو بھی ماں باپ کا درجہ دے کر ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ باتیں لمبی ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے ہمیں خدمت کرنا چاہیے اپنے ساس سسر کی بھی۔ اب وہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا اگر کوئی داماد ساس سسر کے بار بار گھر گیا تو جور کو غلام بولتے ہیں اسے، یہ بھی غلط ہے، ساس کا بھی درجہ ہے۔ اور یہ بھی بات بھی بتا دیتے ہیں بعض داماد ہو کہتے کہ ساس سے پردہ کرتے ہیں، الیکٹریشین کے سامنے چل جاتے، گیس والے کے سامنے چل جاتے، داماد سے پردہ کرتے ہیں۔ کہاں ہے؟ ساس جو ہوتی ہے ماں کے درجے میں آتی ہے، لہٰذا ساس کو بھی داماد سے پردہ نہیں کرنا، داماد کو بھی ساس سے پردہ نہیں کرنا، بلکہ جا کے سلام کر کے مل بھی سکتے ہیں، حج کو بھی جا سکتے ہیں، محرم کس میں آتا ہے؟ جیسا کہ اللہ نے کہا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک نے اس صورت میں یہ بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ دن اور رات کیسے لاتا ہے، فرعون کی سرکشی کیسی ہے، مکی کی عظمت کو اللہ نے بتایا، ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ نے قارون کا قصہ بتایا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ قارون یہ کون؟ حضرت موسیٰ کے قوم سے تعلق رکھنے والا۔ اللہ نے مال بہت دیا، مال دیا تو کیا بولنا تھا؟ اللہ دیا بولا میں کمایا سو یہ اللہ کو یادہ پسند نہیں آئی۔ اس قارون کے قصے میں آپ جانتے ہیں اتنا مال دیا اللہ، وہ چابیاں اگر جانور پر لے گئے تو جانور بیٹھ جاتے تھے، اتنا مال تھا اس کا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں وقت کے قارون بہت ہیں، مال بہت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قارون کے قصے میں؟ لوگوں یاد رکھو مال اگر صحیح ہے، نیک آدمی کے ہاتھ میں ہے،
صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ مال صحیح بنتا، ورنہ مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ امت کے لیے جن فتنوں کا ذکر کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ہر امت کے لیے فتنہ، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ مال انسان کے لیے کیا کرتا؟ دیکھو، مال آیا تو انسان تکبر کرتا، مال آیا تو دوسروں کو گرا کو دیکھتا، مال آیا تو بندے کی زندگی میں فساد پیدا ہوتا، مال آیا تو انسان حقوق میں بے اعتدالی کرتا۔ آپ دیکھتے انسان جو مالدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مال صحیح ہے، نعمت ہے، نیک راستوں میں خرچ کا ہے، ماشاءاللہ وہ بندہ پہلی صف میں رہتا ہے۔ اگر مال ملا تکبر کرا تو ہوتے ہوتے پیچھے چل جاتا انہیں۔ تو اس طریقے سے فرائض میں کوتاہی کر، اور مال انسان کو ملا تو بعض لوگوں کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھو، حضرت صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار، مگر مالدار رہ کر بھی دل کتنا نرم تھا۔ ایک واقعے سے آپ کو بتاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار مدینے کے، ایک دن جو ہے افطار کو بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کو جب بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے وہ جو ہے وہ افطار کا سامان رکھا ہوا ہے، اچانک رونے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ حالانکہ مالدار، رونا نہیں آنا تھا لیکن رونا آ رہا ہے۔ تو بولتے دیکھو اصل میں بات کیا ہے، مجھے اس وقت حمزہ یاد آ رہے ہیں جو میرے سے زیادہ اچھے تھے، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، مجھے تو مصعب یاد آتے ہیں۔ دیکھو اتنا مالدار رہ کر بھی شہداء احد کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ مال دے تو ساتھ میں دل بھی دے، یہ مال کے ساتھ مال کے فتنے ہمیں مکمل طور پر نہ دے۔ مال جب آتا ہے تو انسان رشتے بھی کاٹ لیتا ہے۔ یاد رکھیے انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، جیسے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ دوسرا یہ ہے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو سمجھو اس مال میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ جب ان کے گھر کے دروازے پر فقیر آتے تو بولتے تھے اے فقیر تیرا آنا ویلکم ہو، اس لیے کہ اللہ نے تجھے میرے گناہوں کو دھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے مال جب آتا ہے تو انسان کو لالچ اور حرص نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سنے ہوں گے نا آپ، وہ مرغے سونے کا انڈا دے بلکہ سونے کو مرغے کو ذبح کر ڈالے، ایسا اللہ کا متکاثر، مجھے ہونا مجھے ہونا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 بھر کے وادیاں بھی دے تو تیسرا ہے حرص کرتا انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو حرص اور لالچ میں کتے کی مثال دیا ہے، لہذا حرص لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال سے مال طریقے نہ کماؤ، اور اپنا مقصد زندگی مال بٹورنا نہیں چاہیے۔ اور یہ سنو، مال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، غلط راستوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کبھی کبھی ہم مال رکھ لیتے ہیں نا، یہ سوچیے کبھی 10 روپے اٹھا رہے ہیں، کبھی 50 روپے اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ مال جو ہے نا حقیقت میں میرے جیب میں آیا، اللہ نے اس کو رکھا ہے، لہٰذا کبھی اس پر جو ہے بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مکمل طور بندے کو ہونا چاہیے۔ مال جب ملتا ہے دوسروں پہ احسان کرو۔ بسا مرتبہ ایسے ہوتا میں مالدار ہوں اور میں رشتہ دار ہوں کسی کا، تو میں اپنے سارے رشتہ داروں کو گرا کر دیکھتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ ان کی کیا بھی حیثیت نہیں، ان کی کیا بھی وقت نہیں، لوگ ایسے بولتے رہتے۔ اور اسی طریقے سے مال کو اللہ کی نعمت سمجھو، مال ملا ہے تو بولو اللہ نے دیا ہے۔ دیکھو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی زبان پر یہ آیت تھی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للہ لا یرید علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے، اللہ نے سورہ قصص کے آخری میں کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات قرآن و حدیث بیان ہوئی ہیں اس میں چہرہ بھی ہے۔ اللہ کئی جگہ بولا اللہ کا چہرہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے کہا دنیا میں ہر چیز فانی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے نہیں معلوم، وہ چہرے میں آنکھیں ہیں نہیں معلوم، آنکھیں ہیں لیکن چہرہ ہماری طرح نہیں ہے، لہٰذا چہرہ ہے اس چہرے پر ایمان لاؤ۔ ایک دو حدیثیں میں نے یہاں لکھی ہیں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے اللہ اپنے چہرے سے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں کھڑے ہوں اللہ اپنا چہرہ بندے کی طرف کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز پڑھتے وقت زیادہ حرکت مت کرو، اس لیے کہ جس ذات کے تم ذات سامنے تم کھڑے ہو، جب تم اپنا چہرہ لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو اللہ اپنا چہرے لے کر تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا سرگوشی کرو۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی جو نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چیونٹی سے عبرت لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قارون کے قصے میں اللہ نے مال کے بارے میں جو عبرتیں دی ہیں ان تمام عبرتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے ساتھ میں نیک مال بھی دینا اور نیک راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کی فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مال دیا ہے تو اپنے دوسرے لوگوں کی مالی مدد کرنے کے ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔